آج لباس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لباس از ان ڈریس۔ آج کے ٹائم پہ یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو اور کنٹروورشل ٹاپک ہے اور اس میں بہت سارے ڈیبیٹس چلتے رہتے ہیں۔ اور جب بات ڈریس کی ہوتی ہے تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 99% لوگ عورتوں کے ڈریس کے بارے میں بات کرتے ہیں، پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جیسے اللہ نے عورتوں کے ڈریسنگ کا ایک طریقہ بتا کے دیا ہے، ویسے ہی مردوں کے ڈریسنگ کے لیے بھی ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ طریقہ ہے کہ ہمیں اسے فالو کرنا ہے۔ تو بیسیکلی اسلام میں کوئی یونیفارم نہیں ہے کہ آپ کو یہی پہننا ہے یا یہ پہننا ہے، بلکہ ایک جنرل گائیڈ لائن ہے۔ آپ اس گائیڈ لائن سے نہ زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔ اور شروع کرنے سے پہلے آپ کو کپڑے پہننے کی دعا بتا دیتا ہوں، آپ کو اگر یاد کرنا ہے تو پوز کر کے اسکرین شاٹ لے لو۔ الحمد للہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ نمبر 1، سطر۔ یہ سب سے ضروری پارٹ ہے۔ ڈریسنگ کا آدھا گائیڈ لائن تو اسی کے اوپر آتا ہے۔ سطر یعنی باڈی کا وہ حصہ جسے آپ کو ہر حال میں ڈھک کے رکھنا ہے، آپ اسے کسی بھی حال میں ایکسپوز نہیں کر سکتے۔ مردوں کا سطر ان کے بیلی باٹم سے لے کے ان کے گھٹنوں کے نیچے تک یعنی نیز کے نیچے تک ہے۔ یہ کپڑوں کا بیسک منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ کسی بھی حال میں اتنے پارٹ کو کسی دوسرے کے سامنے ایکسپوز نہیں کر سکتے۔ آج کل کے مسلمانوں کی سب سے کامن غلطی یہ ہے کہ ہم پینٹ کو ٹخنوں کے نیچے تک پہنتے ہیں۔ ٹخنوں کے نیچے تک پینٹ پہننا اتنا کامن ہو چکا ہے کہ اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ یہ گناہ ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی ٹخنوں کے نیچے تک اپنے کپڑے پہنے، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھیں گے۔ ٹخنوں کے نیچے تک کپڑے پہننا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اوپر الگ سا 1 گھنٹے کا ویڈیو بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، کراس ڈریسنگ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت بھیجا ہے جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں، اور ان عورتوں پہ لعنت بھیجا ہے جو مردوں کی نقل کرتے ہیں، یعنی وہ مرد جو عورتوں کی طرح ڈریس کرتے ہیں یا وہ عورت جو مردوں کی طرح ڈریس کرتے ہیں۔ نمبر 4، گولڈ اینڈ سلک۔ اسلام میں مردوں کے لیے گولڈ کا کچھ پہننا ناجائز ہے، چاہے وہ گھڑی ہو، رنگ ہو، دانت میں لگاتے ہو یا کچھ بھی، کیونکہ گولڈ کو اللہ نے خاص عورتوں کے لیے بنایا ہے۔ اسی طرح سلک کے کپڑے مردوں کے لیے ناجائز ہے، کیونکہ سلک کو بھی اللہ نے خاص عورتوں کے لیے بنایا ہے، مرد اسے نہ پہنے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ریلیجیس سمبلس۔ ایسی کوئی بھی چیز لگانا جسے دیکھ کے یہ خیال آئے کہ تم کسی دوسرے ریلیجن کو ریپریزنٹ کرتے ہو تو وہ ناجائز ہے۔ فار ایگزامپل، اگر تم شرٹ پہنو، پینٹ پہنو یا سوٹ پہنو تو اس سے تم کسی ریلیجن کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے ہو، لیکن اگر تم نے کڑا لگایا یا کراس لگایا یا ایسا کوئی ڈریس پہنا جسے لگ رہا ہے کہ تم کوئی دوسرے ریلیجن کو ریپریزنٹ کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے پہننا ناجائز ہے۔ یہ تو ہوا بیسک گائیڈ لائن، ایک دم بیئر منیمم ریکوائرمنٹ ہے، اتنا تو آپ کو کرنا ہی ہے۔ لیکن بیسک سے کام تھوڑی نہ چلتا ہے، بیٹر آپشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یعنی لباس التقویٰ زیادہ اچھا ہے۔ اب یہ لباس التقویٰ کیا ہے؟ انگلش میں اس کو کہتے ہیں موڈسٹ ڈریسنگ، یعنی وہ کپڑے جس کو پہن کے آپ کو پرائیڈ یعنی تکبر نہ آئے۔ فار ایگزامپل، کرتا پیجامہ۔ اسی لیے حافظ لوگ، عالم لوگ کرتا پیجامہ کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا کپڑا ہے جس کو پہن کے اندر تکبر نہیں آتی۔ لیکن اکثر لوگوں کے لیے ہر وقت کرتا پیجامہ پہننا پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ کالج میں جاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، کام میں جاتے ہیں۔ لیکن کوشش یہ رہنا چاہیے کہ جب ریلیجیس کام ہو، جیسے عید کا دن ہو گیا، جمعہ کا دن ہو گیا، یا نماز پڑھتے وقت کرتا پیجامہ پہننا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ پہننا بہتر ہے۔ ایک کوئک ریکیپ، سب سے پہلے دعا۔ نمبر 1، سطر، آپ کو ہمیشہ ڈھک کے رکھنا ہے۔ نمبر 2، اینکل، کبھی بھی پینٹ یا پیجامہ ٹخنوں کے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 3، کراس ڈریسنگ، مرد عورت کا کپڑا نہ پہنے، عورت مردوں کا کپڑا نہ پہنے۔ نمبر 4، مردوں کے لیے گولڈ اور سلک پہننا ناجائز ہے۔ نمبر 5، کسی بھی دوسرے ریلیجین کا سمبل لگانا ناجائز ہے۔ نمبر 6، ہمیشہ کوشش یہ رہنا چاہیے کہ موڈسٹ ڈریسنگ یعنی لباس التقویٰ پہنے تاکہ اندر پرائیڈ اور تکبر نہ آئے۔ چلیے پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔